تو یونٹ نمبر 7 ہے بایو انرجیٹکس. یونٹ کا نام ہے بایو انرجیٹکس. میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ بایو کا مطلب ہے زندگی اور انرجیٹکس کا مطلب ہے توانائی. بایو کا مطلب ہے زندگی اور انرجیٹکس کا مطلب یہ ہے، انرجیٹکس کا مطلب ہے توانائی. انرجیٹکس کا کیا مطلب ہے؟ انرجیٹک کا مطلب یہ توانائیاں. انرجیٹکس کا کیا مطلب ہے؟ توانائیاں. تو زندگی کی توانائیاں ہیں. تو کنسیپٹ آف لمیٹنگ فیکٹر فوٹوسنتھیسس. آج جو ہے نا ہم لمیٹنگ فیکٹر کا جو کنسیپٹ ہے وہ پڑھیں گے. کنسیپٹ کسے کہتے ہیں؟ کنسیپٹ سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں. کنسیپٹ کا کیا مطلب ہے؟ کنسیپٹ کا مطلب ہے سمجھ بوجھ، فہم. کنسیپٹ کسے کہتے ہیں؟ سمجھ بوجھ یا فہم. یا جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کنسیپٹ کہتے ہیں. تو کنسیپٹ کو سمجھ بوجھ یا فہم. لمیٹنگ کا مطلب ہے محدود کرنے والے. کیا لمیٹنگ کا کیا مطلب ہے؟ محدود کرنے والے. ٹھیک ہے، محدود کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ لمیٹنگ. ٹھیک ہے. فیکٹر کسے کہتے ہیں؟ فیکٹر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں. کیا اثر انداز ہونے والی اشیاء کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فیکٹرز. ٹھیک ہے. فیکٹر کسے کہتے ہیں؟ جو کہ کیا ہوتی ہے؟ اثر انداز ہوتی ہیں. فیکٹر کا مطلب ہے اثر انداز ہونے والی اشیاء. اثر انداز. فوٹوسنتھیسس کو اردو میں ہم کہتے ہیں ضیائی تالیف. فوٹوسنتھیسس کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ضیائی تالیف. ضیائی تالیف. فوٹوسنتھیسس کسے کہتے ہیں؟ فوٹوسنتھیسس جو ہے یہ خوراک کے بننے کا عمل ہے. فوٹوسنتھیسس کیا ہے؟ فوٹوسنتھیسس جو ہے نا یہ خوراک کے بننے کا عمل ہے. خوراک کے بننے کا عمل ہے. خوراک کے بننے کا عمل ہے. یا فوٹوسنتھیسس کیا؟ فوٹوسنتھیسس جو ہے وہ گلوکوز کے بننے کا عمل ہے. کس کا؟ گلوکوز کی خوراک کی قسم ہے نا کے بننے کا عمل ہے. گلوکوز کے بننے کا عمل ہے. تو اینی انوائرمنٹل فیکٹرز کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ماحولیاتی اثر انداز چیز absence or deficiency of which can decrease the rate of a metabolic reaction. کہتے ہیں کوئی بھی ماحولیاتی طور پر اثر انداز ہونے والی جو کہ ایبسنس، جو کہ جن کی غیر حاضری میں، جن کی کیا ایبسنس میں، غیر حاضری میں، جن کی غیر حاضری میں، جن کی غیر حاضری میں یا ڈیفیشنسی کمی میں. ڈیفیشنسی کسے کہتے ہیں؟ کمی میں. کمی which can decrease the rate of a metabolic reaction. جن کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ میٹابولک ریئیکشن کی جو ہے نا شرح کم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ریٹ کیا ہو سکتی ہے؟ شرح. ریٹ کسے کہتے ہیں؟ شرح یا رفتار. ریٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شرح یا رفتار یا سپیڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. انگریزی میں اس کے جو دوسرا لفظ ہے استعمال ہوتا ہے وہ سپیڈ ہے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی انوائرمنٹل فیکٹر جو ہے نا اس کی کمی کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ میٹابولک ریئیکشن کی جو ہے وہ رفتار میں کمی آ سکتی ہے. تو جن کی وجہ سے کمی آئے نا شرح یا رفتار میں، جن عناصر کی وجہ سے یا جن اثر انداز ہونے والی جن وجوہات کی بنا پر
جو ہے وہ رفتار ریئیکشن کی فوٹوسنتھیسس کے عمل میں، خوراک کے بننے کے عمل میں سستی آئے، ٹھیک ہے. تو ایسے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایسے فیکٹر کو ہم کیا کہتے ہیں، جو ایسی وجوہات کو، ایسی چیزوں کو ہم، ایسے اسباب کو ہم کیا کہتے ہیں، ایسے اسباب کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں، اسباب بھی وجہ کو کہتے ہیں، سبب کی جمع ہے نا، اس کا مطلب ہے وجوہات، یعنی ایسے وجوہات، ایسی وجوہات یا ایسے اسباب کو ہم کیا کہتے ہیں، لمیٹنگ فیکٹرز کہتے ہیں، محدود کرنے والے جو ہے فوٹوسنتھیسس کے عمل کو محدود کرنے والے، اثر انداز کرنے والی مسبب which can decrease the rate of a metabolic is called limiting factor for the reaction. میٹابولزم کسے کہتے ہیں؟ میٹابولزم جو ہے نا، میٹابولزم جو ہے نا ہمارے جسم میں جتنے بھی ریئیکشن ہوتے ہیں نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، میٹابولزم کہتے ہیں. میٹابولزم کیسے کہتے ہیں؟ میٹابولزم سم آف آل ایکشن وچ آر اکر ان آور باڈی، ٹھیک ہے، سم آف آل ایکشنز، جتنے بھی ہمارے جسم میں ریئیکشن ہوتے ہیں نا، جتنے بھی ہمارے بایو کیمیکل ریئیکشن، ہم جو زندہ چیزوں میں جو ریئیکشن ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بایو کیمیکل ریئیکشن. تو ہمارے جسم میں جتنے بھی بایو کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں نا اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں میٹابولزم، ٹھیک ہے، میٹابولزم اسے کہتے ہیں. تو مینی فیکٹرز ایکٹ ایز دا لمیٹنگ فیکٹرز فار فوٹوسنتھیسس، کہتے ہیں بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں نا جو کہ محدود کرنے والے فیکٹر کہلائے جاتے ہیں فوٹوسنتھیسس کے عمل کے لیے، اور فوٹوسنتھیسس کے عمل کو سست کرتے ہیں، ان سے اثر پڑتا ہے. اگر وہ جو ہے نا ان ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں نا کہ ان کی ایک خاص حد کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اس سے بڑھ جائے بھی نقصان دہ، اس سے کم ہو تو پھر بھی فوٹوسنتھیسس کا عمل سست ہو جاتا ہے. تو امپورٹنٹ لمیٹنگ فیکٹرز آف فوٹوسنتھیسس آر لائٹ انٹینسٹی. اس جو امپورٹنٹ جو لمیٹنگ فیکٹر ہے نا اس میں ایک تو ہے نا وہ ہے لائٹ انٹینسٹی، مطلب روشنی کی شدت، روشنی کی روشنی کی شدت، روشنی کی شدت، لائٹ انٹینسٹی، روشنی کی شدت. تو کتنی زیادہ روشنی شدید ہوتی ہے، کتنی تیز ہوتی ہے، تو ایک فیکٹر تو یہ ہے، صحیح ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے ٹمپریچر. ٹمپریچر درجہ حرارت کی وجہ سے بھی فوٹوسنتھیسس کے عمل پر کیا ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے. درجہ حرارت کی وجہ سے بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے فوٹوسنتھیسس کے عمل پر. اور جو تیسری وجہ ہے نا وہ کنسنٹریشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، کنسنٹریشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ دا اویلیبلٹی آف واٹر. تو تیسری وجہ جو ہے نا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے اس کی مقدار ایک خاص مقدار میں ملے تو فوٹوسنتھیسس کا عمل تیز ہوتا ہے. اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر نقصان دہ، اور کم ہو جائے تو پھر بھی مطلب نقصان دہ نہیں ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ اگر زیادہ ہو جائے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ مطلب ریئیکشن میں وہ پھر کام نہیں آتی، بس جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی استعمال کر سکتے ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ اس ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو وہ تو پھر فائدہ نہیں دیتی. اور اس طرح واٹر جو ہے واٹر بھی جو ہے وہ بھی اگر کم ہو تو پھر فوٹوسنتھیسس کا عمل کا سست ہو سکتے ہیں. ایفیکٹ آف لائٹ انٹینسٹی، سورج کی روشنی کی شدت کے اثرات. ایفیکٹ کسے کہتے ہیں؟ اثر کو کہتے ہیں. ایفیکٹ کسے کہتے ہیں؟ اثر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لائٹ انٹینسٹی کسے کہتے ہیں؟ روشنی کی شدت، روشنی کی شدت. روشنی کی شدت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائٹ انٹینسٹی. تو روشنی کی شدت کے اثرات، روشنی کی شدت کے اثرات یا اثر، روشنی کی شدت کا اثر فوٹوسنتھیسس کے عمل پر. روشنی کی شدت کا کیا اثرات، روشنی کی شدت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو افیکٹ آف لائٹ انٹینسٹی. تو لائٹ از اے فارم آف ریڈینٹ انرجی، لائٹ کیا ہے؟ ریڈینٹ انرجی کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے، ریڈینٹ انرجی کی ایک شکل ہے which the chlorophyll absorb and converts into chemical energy، جس میں جو ہے کلوروفل جو جذب کرتا ہے، ٹھیک ہے،
کلوروفل کسی کرتے ہیں لائٹ کو جذب کر لیتے ہیں. کلوروفل کہاں پر ہوتا ہے؟ کلوروفل اس طرح کی یہ پودے کا جو ہے نا یہ ایک سیل ہے. ٹھیک ہے، پودے کے سیل ہے. پودے سیلوں سے بنے. پتا ہے، پتے کے اندر سیل ہے جو گرین سیل ہے نا، اس کے اندر ایک تو نیوکلس ہوتا ہے اور سائڈ پر جو ہے نا اس کی کلوروفل موجود ہوتا ہے. یہ سائڈ پر ان کے کیا ہوتا ہے؟ کلوروفل موجود ہوتا ہے. کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کلوروفل ہوتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کلوروفل موجود ہوتا ہے. تو یہ اب اس کے اندر جو ہے نا یہ کلوروپلاسٹ کا اسٹرکچر ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا؟ یہ کلوروپلاسٹ کا اسٹرکچر ہے. یہ اس کا آؤٹر ممبرین ہے، یہ اس کا انر ممبرین ہے، اور یہ اس کے اندر جو ہے نا گرینا ہے. ٹھیک ہے، گرینا ہے اس میں لائٹ ریئیکشن ہوتا ہے. اندر باقی جگہ پر ڈارک ریئیکشن ہوتا ہے. گرینا سورج کی روشنی میں ریئیکشن ہوتا ہے، اور اسٹروما میں جو ہے نا اندھیرے کا ریئیکشن، جس میں سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی. تھائلاکائڈز ہوتے ہیں جن کے اندر کلوروفل تھائلاکائڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سکے نما شیپ کے وہ ہوتے ہیں. یہ سارے اس طرح جمع ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے اس میں سکے نما انبار موجود ہوتے ہیں جن کو گرینا کہتے ہیں. اور تو ان کے یہ بہت سارے جو ہے نا ان کو گرینا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے نا اس کو ہم گرینم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ جو سکے جو ہے نا یہ جو سکے ہیں، یہ جو سکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سکے کو ہم کہتے ہیں تھیلاکائڈ، اور اس کے اندر جو ہے نا کلوروفل موجود ہوتے ہیں. اس کے اندر کیا موجود ہے؟ کلوروفل. تو کلوروفل جو ہے نا مین چیز ہے. کلوروفل کے اندر کیا ہوتی ہے؟ سورج کی یہ کلوروفل سورج کی روشنی کو بلو اینڈ ریڈ لائٹ کو جذب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بلو اینڈ ریڈ لائٹ کو کیا کرتے ہیں؟ بلو اینڈ ریڈ بلو اینڈ ریڈ جو ہے نا بلو پلس ریڈ لائٹ کو جو ہے نا یہ جذب کرتے ہیں. بلو پلس ریڈ لائٹ کو جذب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور پانی واٹر کی موجودگی میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور واٹر پانی کی موجودگی میں جو ہے یہ کیا تیار کرتے ہیں؟ گلوکوز تیار کرتے ہیں. گلوکوز کا مالیکیول تیار کرتے ہیں. گلوکوز کا مالیکیول تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، C6H12O6 تیار کرتے ہیں. گلوکوز C6H12O6 گلوکوز کا مالیکیول تیار کرتے ہیں. تو لائٹ از اے فارم آف، تو کہتے ہیں کہ لائٹ جو ہے نا وہ ریڈیٹ انرجی کی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے، لائٹ کیا ہے؟ ریڈینٹ انرجی کی ایک صورت ہے. لائٹ از اے فارم آف ریڈینٹ انرجی وچ دا کلوروفل ابزارب، جو کہ کلوروفل کیا کرتے ہیں؟ کلوروفل جذب کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو کہ کیا کرتا ہے؟ کلوروفل جذب کرتا ہے. ٹھیک ہے، اینڈ کنورٹس انٹو کیمیکل انرجی، اور یہ کسی کیمیکل انرجی میں اس کو کیمیائی توانائی میں اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ تبدیل کر دیتے ہیں. کلوروفل کیا کرتا ہے؟ اس کو کیمیائی توانائی میں کیا کر لیتا ہے؟ کیمیائی توانائی میں اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ منتقل کر دیتے ہیں. کلوروفل اس کو کیمیائی 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 توانائی میں ان کو کیا کر دیتا ہے؟ منتقل کر دیتے ہیں. کیمیائی توانائی میں تبدیل کر دیتے ہیں. This chemical energy is stored in organic compound. یہ جو کیمیکل انرجی ہے نا یہ آرگینک کمپاؤنڈ میں اسٹور ہوتی ہے. آرگینک کمپاؤنڈز میں اسٹور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لائٹ انٹینسٹی اینڈ کوالٹی ویریز. تو کہتے ہیں لائٹ انٹینسٹی سورج کی روشنی کی شدت اور جو معیار ہے، کوالٹی جو ہے، کوالٹی کو کیا کہتے ہیں؟ معیار. سورج کی روشنی کی شدت اور معیار جو ہے وہ جو ہے وہ اس میں فرق ہے، اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اس میں کیا آتی رہتی ہے؟ رد و بدل واقعہ ہوتا ہے، رد و بدل وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں کیا ہے؟ ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے. ان میں کیا ہوتی ہے؟ ان میں تبدیلی ان میں آتی رہتی ہے. تبدیلی ان میں آتی رہتی ہے. ان میں جو ہے تغیر، ویریز کا مطلب تبدیلی ہے یا تغیر ہے. ٹھیک ہے، ان میں تغیر وقوع پذیر ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، ان میں تغیر ہوتا رہتا ہے. تو جگہ سے جگہ چینج ہوتے رہتی ہے. فرام پلیس ٹو پلیس اینڈ ٹائم ٹو ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ. ایٹ ڈان اینڈ سن سیٹ، کہتے ہیں شام کے وقت. ڈان کسے کہتے ہیں؟ ڈان جو ہے نا وہ شام کے وقت کو کہتے ہیں. ڈان کسے کہتے ہیں؟ ڈان جو ہے وہ شام کے وقت کو کہتے ہیں. شام کے وقت کو کیا کہتے ہیں؟
شام کے وقت کو ڈان کہتے ہیں، اور سن سیٹ جو ہے نا صبح کے وقت کو کہتے ہیں۔ سن سیٹ کسے کہتے ہیں؟ صبح کے وقت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صبح کے وقت کو ہم کہتے ہیں سن سیٹ۔ صبح کے وقت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سن سیٹ۔ تو کہتے ہیں صبح شام کے وقت اور صبح کے وقت، اینڈ ونٹر اور سردیوں میں، اور سردیوں میں، سردیوں میں اور سردیوں میں the intensity of light is low۔ کہتے ہیں سورج کی روشنی کی شدت جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے۔ سردیوں میں کیا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی کی شدت کیا ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی روشنی کی شدت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ the intensity of light is maximum at midday۔ اور دن کے وقت کیا ہوتا ہے؟ دن کے وقت جو ہے وہ سورج کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ انٹینسٹی آف لائٹ از میکسیمم ایٹ مڈ ڈے۔ جو دوپہر کا وقت ہے نا، دوپہر کو کیا کہتے ہیں؟ مڈ ڈے کہتے ہیں انگریزی میں۔ دوپہر کو کیا کہتے ہیں؟ مڈ ڈے کہتے ہیں، مڈ ڈے۔ تو دوپہر کے وقت جو ہے نا سورج کی روشنی کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو the quality and intensity of light affects the rate of photosynthesis۔ تو کہتے ہیں کہ کوالٹی ہے نا، کوالٹی اور انٹینسٹی آف لائٹ جو ہے نا، کہتے ہیں the quality and intensity of light affects the rate of photosynthesis۔ کہتے ہیں کہ کوالٹی جو معیار ہے، معیار، ٹھیک ہے، معیار اور انٹینسٹی شدت۔ روشنی کی کوالٹی یا معیار اور روشنی کی جو شدت جو ہے وہ فوٹوسنتھیسس کے عمل کو کیا کرتی ہے؟ فوٹوسنتھیسس کے عمل کو افیکٹ کرتی ہے۔ افیکٹ کا کیا مطلب ہے؟ فوٹوسنتھیسس کے عمل کو متاثر کرتی ہے، متاثر کرنا۔ افیکٹ کا مطلب ہے متاثر کرنا، تو وہ کیا کرتی ہے؟ سب متاثر کرتی ہے۔ تو ویری انٹینس لائٹ ڈیمیجز کلوروفل۔ کہتے ہیں بہت زیادہ شدید روشنی کیا ہے وہ کلوروفل کو کیا کرتی ہے؟ ڈیمیج کر دیتی ہے۔ کلوروفل تو میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ دیکھیں پلانٹ ہے، پلانٹ کے اندر جو ہے نا ایک کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے، کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کلوروپلاسٹ موجود ہوتا ہے۔ کلوروپلاسٹ کے اندر جو ہے نا سکے نما جو ہے وہ تھیلے موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سکے نما تھیلے میں جو ایک سکہ ہے نا اس کے اندر بہت سارے کلوروفل موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سکوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تھیلاکائٹس کہتے ہیں۔ ان سکوں کے اندر جو ہے وہ کلوروفل موجود ہوتا ہے۔ کلوروفل جو ہے وہ بلو اینڈ ریڈ لائٹ کو لیتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کو لیتا ہے نا، تو کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس سے گلوکوز تیار کرتا ہے، تو کہتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ کلوروفل کیا ہو جاتا ہے؟ کلوروفل درہم برہم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلوروفل کیا ہو جاتا ہے؟ کلوروفل درہم برہم ہو جاتا ہے۔ کلوروفل میں تباہی پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیئر فار اسی وجہ سے ہیز انڈائریکٹ افیکٹ آن دا ریٹ آف فوٹوسنتھیسس۔ اسی وجہ سے جو ہے نا اس کا یعنی بلا واسطہ جو ہے نا، بلا واسطہ جو ہے اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ ریٹ آف فوٹوسنتھیسس جو ہے نا اس کی کم ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ کلوروفل اگر ڈیمیج ہو جائے، بہت زیادہ گرمی ہو تو کلوروفل تو جل جائے گا نا، کلوروفل خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس سے پتے جلیں گے، بہت زیادہ گرمائش کو نہیں برداشت کر سکتے، دھوپ کو، تو اس کی وجہ سے فوٹوسنتھیسس کا عمل جو ہے وہ سست رفتاری کا شکار ہو جائے گا، سست رفتاری کا شکار ہو جائے گا، مدھم ہو جائے گا، فوٹوسنتھیسس کا عمل مدھم ہو جائے گا۔ تو ویری ویک لائٹ ہیز لو انرجی۔ کہتے ہیں بہت زیادہ کمزور روشنی کی توانائی بھی کم ہوتی ہے۔ ویری ویک لائٹ ہیز لو انرجی، بہت کمزور روشنی کی توانائی کم ہوتی ہے۔ اگر روشنی کم ہوگی تو کیا ہوگی؟ توانائی بھی کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ روشنی کم ہوگی تو کیا ہوگی؟ توانائی بھی کم ہوگی۔ اینڈ دیئر فار انرجی ابزارپشن بائی دا کلوروفل از لو۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کلوروفل میں جو ہے نا وہ کیا انرجی ابزارپشن کم ہو جائے گی، کم روشنی ہوگی تو کلوروفل کیا ہوگا؟ کم روشنی ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ کم روشنی میں کم ضیاء تالیف کا عمل ہوگا، کم فوٹوسنتھیسس ہوگی، ٹھیک ہے۔ فوٹوسنتھیسس کا عمل کیا ہو جائے گا؟ سست ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فوٹوسنتھیسس کا عمل مدھم ہو جائے گا، کم روشنی میں۔
دس از لوور ریٹ تو اس کی وجہ سے کلوروفل جو ہے وہ کم سے کم روشنی کو جذب کرے گا، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیا ہوگا، جس کی وجہ سے کیا ہوگا، فوٹوسنتھیسس کا عمل سست رفتاری کا شکار ہو جائے گا۔ دوسرا جو فیکٹر جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں افیکٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار، کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار ہے، مقدار کنسنٹریشن کسے کہتے ہیں، مقدار کو، مقدار۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار جو ہے نا، تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں کہ مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر جو ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر جو ہے نا، کاربن ڈائی آکسائڈ اور واٹر جو ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اور پانی جو ہے نا، H2O، اس سے جو ہے نا وہ فوٹوسنتھیسس کے عمل سے گلوکوز تیار ہوتی ہے۔ اس سے کیا تیار ہوتی ہے، گلوکوز تیار ہوتی ہے۔ اس سے جو ہے وہ C6H12O6 تیار ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے بھی ذکر کیا بھی تھا۔ اس سے کیا تیار ہوتی ہے، C6H12O6 گلوکوز تیار ہوتی ہے، اس سے گلوکوز تیار ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ از ون آف دا را مٹیریل فار فوٹوسنتھیسس۔ تو یہ جو ہے نا ایک را مٹیریل کے طور پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کس کے طور پہ کام کرتی ہے، خام مادے کے طور پر کام کرتی ہے، خام مادے کے طور پر کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، را مٹیریل کے طور پہ کام کرتی ہے فوٹوسنتھیسس کے عمل میں، ضیائی تعریف کے عمل میں، ٹھیک ہے۔ اٹ پرووائڈس کاربن فار دا سنتھیسس آف گلوکوز۔ یہ گلوکوز کو C6H12O6 جو ہے نا، اس کو کیا کرتی ہے، اس کو کاربن پرووائڈ کرتی ہے اس عمل کے لیے۔ یہ جو ہے نا اس میں جو C6 ہے، تو یہ کاربن کہاں سے آتا ہے، یہ کاربن جو ہے نا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے آتا ہے۔ اس میں سے یہ آکسیجن الگ ہو جاتی ہے، کاربن الگ ہو، پھر سے جو ہے نا یہ بن جاتے ہیں۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ یہاں پر پھر جڑ جاتی ہے، تو آکسیجن یہاں پر آ جاتی ہے، اور پھر اس میں واٹر بھی کمبائن ہو جاتی ہے، C6H12O6 بن جاتے ہیں نا۔ تو یہ کس سے بنتے ہیں، کاربن اس میں جو C6 جو ہے نا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے آئے ہیں، یہ جو 6 کاربن کے ایٹم ہیں۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ از ون آف دا را مٹیریل، اور اس طرح آکسیجن بھی جو ہے وہ C6H12O6 میں جو ہے یہ بھی جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ سے آئی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ون آف دا را مٹیریل، تو یہ خام مادے کے طور پہ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فوٹوسنتھیسس ضیائی تعلیف کے عمل کے لیے۔ فوٹوسنتھیسس کو اردو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ضیائی تعلیف کہتے ہیں۔ اردو میں کیا کہتے ہیں، جو خوراک بننے کے عمل کو کیا کہتے ہیں، ضیائی تعلیف، ضیائی تعلیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اٹ پرووائڈس کاربن فار دا سنتھیسس آف گلوکوز۔ یہ جو ہے کاربن جو ہے گلوکوز کی تیاری کے لیے مہیا کرتی ہے۔ ایس کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن رائز، جیسے کہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنسنٹریشن رائز، کنسنٹریشن کسے کہتے ہیں، کنسنٹریشن جو ہے نا وہ مقدار کو کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں، مقدار کو۔ مقدار کو کیا کہتے ہیں اردو میں، کنسنٹریشن جو ہے نا اردو میں لفظ ہے مقدار، اس کے لیے، اور انگریزی میں سے کنسنٹریشن کہتے ہیں۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کنسنٹریشن رائز، کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو مقدار جو ہے نا وہ رائز ہو جاتی ہے۔ رائز کا مطلب یہ ہے کہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ تو ریٹ آف ڈارک ریئیکشن انکریزز، اسی وجہ سے ڈارک ریئیکشن کی جو شرح ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور ویریس فیکٹر افیکٹ دا کلوزنگ اینڈ اوپننگ آف اسٹومیٹا۔ کہتے ہیں بہت سارے جو فیکٹر جو ہے نا وہ اسٹومیٹا کے جو ہے نا کھلنے اور بند ہونے میں جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کار فرما ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے فیکٹر جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ ان کے پیچھے کیا ہے، کار فرما ہے۔ بہت سارے فیکٹر ان کے پیچھے بیہائنڈ دا سین ہے، ٹھیک ہے۔ بیہائنڈ دا سین جو ہے نا، بیہائنڈ دی سین، تو کاربن ڈائی آکسائڈ بیہائنڈ دی سین جو ہے نا بہت سارے فیکٹر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ دا ڈارک ویریس فیکٹر افیکٹ، تو ان کی بیہائنڈ دی سین بہت سارے فیکٹر جو ہے نا وہ اسٹومیٹا کے کھلنے اور اوپن ہونے کے ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، اسٹومیٹا کے کلوزنگ اور اوپننگ کے ذمہ دار ہیں۔ اسٹومیٹا کسے کہتے ہیں، یہ پتہ ہے نا، یہ پتہ ہے، پتے کے اندر جو سوراخیں ہوتی ہیں، سوراخیں، ان سوراخوں کو ہم کیا کہتے ہیں، اسٹوما کہتے ہیں۔ ایک سوراخ کو ہم کیا کہتے ہیں، اسٹوما، اور بہت ساری سوراخوں کو ہم کہتے ہیں اسٹومیٹا، اسٹومیٹا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری سوراخیں موجود ہوتی ہیں جن کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آکسیجن باہر جاتی ہے، یا آکسیجن اندر ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جاتی ہے، تو اس سے گیسوں کی ایکسچینج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان سوراخوں کے ذریعے، اور پانی بھی باہر کی جانب نکلتا ہے۔ ٹرانسپائریشن کا عمل بھی یعنی ہوتا ہے۔ ٹرانسپائریشن کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا باہر نکلنا۔ تو وین اسٹومیٹا اور کلوز، کہتے ہیں جب اسٹومیٹا بند ہوتے ہیں، جب اسٹومیٹا کیا ہوتے ہیں، اسٹومیٹا جب جو ہے نا وہ کلوز ہوتے ہیں، یہ اسٹومیٹا کا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔
اسٹومیٹا کا یہ ایک اسٹرکچر ہے، یہ ایک سوراخ کا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹومیٹا کے ارد گرد جو ہے نا گارڈ سیلز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹومیٹا اوپن ہوتے ہیں، پھر اسٹومیٹا جو ہے نا وہ پھر اوپن ہوتے ہیں، پھر یہ کلوز بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹومیٹا پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ کلوز ہو جاتے ہیں، کلوز بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اٹ پرووائڈس دا سینتھسس آف گلوکوز کاربن۔ تو وین اسٹومیٹا کو جب کہتے ہیں اسٹومیٹا بند ہوتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ فالز ڈاؤن، تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کیا ہو جاتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہو جاتی ہے میزوفل ٹیشو میں، میزوفل ٹیشو میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میزوفل ٹیشو کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بہت سارے پلانٹ کے سیل ہیں نا، ان کے یہ مختلف قسم کے ان میں ٹیشوز ہیں، بعض اسکن سیلز ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض کیا اسکن سیلز ہیں، اور پھر ان کے درمیان میں اور سیل ہیں، اور تھوڑی تھوڑی جگہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واسکولر بنڈل ہے، پھر اس کے اندر جو ہے نا میزوفل ٹیشو موجود ہوتے ہیں، جن کے اندر جو ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کا گزر ہوتا ہے، ان میں جمع ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فوٹوسنتھیسس کا عمل بھی، ذیلی تعریف کا عمل بھی جو ہے وہ سست رفتاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآنک انفارمیشن کہتے ہیں قرآنی معلومات، قرآنی معلومات، قرآنی معلومات، قرآن نے جو معلومات مہیا کی ہے، تو کہتے ہیں اللہ دی المائٹی ہیز کریٹڈ سن ایز دا الٹیمیٹ سورس آف انرجی۔ تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو جو ہے وہ الٹیمیٹ سورس جو ہے نا اس کو انرجی کا ایک نہ ختم ہونے والا ذریعہ بنایا ہے، وچ سسٹینز آل لائف فارمز آن ارتھ، جو کہ تمام زندگی کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ توانائی دیتے ہیں، مہیا کرتے ہیں۔ سورج جو ہے وہ تمام زندگی کو جو ہے وہ توانائی دیتے ہیں، سورج کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ کہتے ہیں اللہ نے سورج بنایا، اور سورج جو ہے وہ تمام زندگی کو اس نے برقرار رکھا ہوا ہے۔ سائنٹیفک انفارمیشن، سائنسی معلومات، سائنٹیفک انفارمیشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ سائنسی معلومات، سائنسی 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 معلومات، سائنٹیفک انفارمیشن کو ہم اردو میں کہتے ہیں سائنسی معلومات۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ از آلموسٹ 0.03% ان ایئر، کہتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہوا میں صرف 0.03% ہوتی ہے۔ اٹ از کانسٹنٹلی ریموو فرام ایئر بائی دا ایٹوٹرافس، تو کہتے ہیں یہ مستقل طور پر جو ہے نا یہ ہٹتی جاتی ہے ہوا سے، ٹھیک ہے، آٹوٹراف کی مدد سے۔ آٹوٹراف کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں، خوراک کیا کرتے ہیں؟ خود تیار کرتے ہیں۔ جو اپنی خوراک خود تیار کریں نا، جو اپنی خوراک کے معاملے میں کیا ہو؟ خوددار ہو، خوددار ہوں، خوددار ہوں، یا خود کفیل ہوں، ٹھیک ہے، یا کیا ہو؟ یا خود 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 کفیل ہوں، خود کفیل ہوں، خود اپنی کفالت کر سکتے ہو، خود اپنی خوراک تیار کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کہتے ہیں آٹوٹراف، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آٹوٹراف، آٹوٹراف کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یوز ان فوٹوسینتھیسس، تو کہتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے نا یہ 0.03% ہوا میں موجود ہوتی ہے، اور یہ جو ہے نا یہ پودے جو ہے نا اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں، اور دا کنسنٹریشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ آلموسٹ ریمینس کانسٹنٹ ان ایئر، تو کہتے ہیں مستقل طور پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن جو ہے نا وہ ایک طرح کی مستقل طور پہ موجود ہوتی ہے، بیکاز اٹ از پروڈیوسڈ ان ریسپریشن بائی آل لیونگ آرگنزم، کیونکہ یہ جو ہے نا ریسپائریشن عمل تنفس کے ذریعے جو ہے نا، عمل تنفس کا مطلب خوراک کی توڑ پھوڑ کا عمل، ٹھیک ہے۔ فوٹوسینتھیسس کے جو الٹ عمل جو ہے نا، فوٹوسینتھیسس کے جو متضاد عمل ہے، ٹھیک ہے۔ عمل تنفس کیا ہے؟ فوٹوسینتھیسس کا متضاد عمل ہے عمل تنفس، تو عمل تنفس جو ہے نا وہ عمل تنفس جو ہے نا وہ فوٹوسینتھیسس کے کیا ہے؟ متضاد عمل ہے، ضد عمل ہے، ٹھیک ہے، فوٹوسینتھیسس کے متضاد عمل ہے۔ تو اس میں کیا خوراک کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں، اور یہ فوٹوسینتھیسس کے مطلب CCl12 ٹوٹ جاتی ہے، اور اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے، اور وہ پھر ہوا میں شامل ہو جاتی ہے آل لیونگ آرگنزم۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے نا فوٹوسینتھیسس کا جو عمل ہے نا وہ اس میں استعمال ہوتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، اور جو ہے وہ خام مادے کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اور جو ریسپائریشن کا عمل ہے اس میں جو ہے نا یہ ردی کی ٹوکری کے یعنی ردی کے طور پر استعمال ہوتی ہے، مطلب اس کو جو ہے نا اس کو باہر نکالا جاتا ہے۔
یہ اضافی مٹیریلس کو باہر نکالا جاتا ہے. C6H12O6 میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو الگ کر دیا جاتا ہے. C6H12O6 کے گلوکوز جب اس کے مالیکیول ٹوٹتے ہیں نا تو ان سے جو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہے نا کاربن ڈائی آکسائڈ اس سے الگ ہو جاتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کی جانب چلی جاتی ہے.